بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہ پہلے 10 دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ تعالی من هذه العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ کو پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ فرماتے ہیں ولا الجہاد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی جہاد جیسا عمل جو بڑا مشکل ترین عمل ہے اور جس کے بہت بڑے انعامات دنیا آخرت میں ہیں، آپ میں کہ حتیٰ کہ جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں ہی کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلا ہو، اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، اس کا مال بھی خرچ ہو گیا، تو آپ فرمائیں کہ ہاں یہ شخص ہے کہ جس کا عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ 10 دن ذوالحجہ کے ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا عظیم مرتبہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں اور ان میں کیے جانے والا عمل سب سے افضل ترین وہ عمل ہے جو انسان کر سکتا ہو۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اکرام، ان کی ان دنوں کے اندر کیا عبادت پر محنت کوشش ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض سلف صالحین کی ان 10 دنوں کے اندر اس قدر عبادت پر ان کی محنت کوشش ہوتی کہ دیکھنے والا ایسے ان کو محسوس کرتا کہ جیسے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ اور اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کا جو مقام رکھا ہے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی جو فضیلت رکھی ہے، تو اس لیے ضرورت ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملے ہوئے عظیم انعام کی قدر و قیمت کو جانے اور ان کی مقام کو جانتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے سے بھرپور طور پر مستفید ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اوقات ہیں کہ جو شاید بار بار نہ ملے۔ تو ضرورت ہے ایک مسلمان کو کہ اگرچہ ہر وقت ہی اللہ کی عبادت کرنا، لیکن خصوصی طور پر ان 10 دنوں کے اندر اور بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کو مخلص ہو کر اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔